نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ کمائی میں سب سے بہترین کمائی ہاتھ کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاتھ کی کمائی رزق حلال حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ اور بلند ذریعہ ہے، اور اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھایا ہو، اور بے شک حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ حضرت رافع بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے اچھا کون سا ذریعہ معاش ہے؟ فرمایا، سب سے اچھا ذریعہ معاش اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کما کر کھانا ہے اور ہر جائز تجارت کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاتھ کے پیشے کیا کیا ہیں، یعنی کن کن چیزوں سے ہاتھ کے ذریعے کمائی کر کے انسان کھا سکتا ہے۔ پیشے اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ کسی میں ہاتھ کی کمائی زیادہ درکار ہے اور کسی میں جسم کی کمائی زیادہ درکار ہے، جیسے کہ دماغ ہے، آنکھیں ہیں اور دیگر اعضاء جسم کے ہیں۔ تو ایسے سارے پیشے جس کے اندر محنت کی جاتی ہے وہ تمام ہاتھ کی کمائی میں شمار کیے جاتے ہیں، چاہے وہ جسم کے ذریعے کیے جاتے ہوں یا ہاتھ کے ذریعے کیے جاتے ہوں، اور ایسی کمائی اس کمائی سے بہتر ہے کہ جو گھر بیٹھے بٹھائے کماتا ہو اور بغیر محنت کے حاصل کرتا ہو، کیونکہ جو مال بغیر محنت کے ملتا ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی ہے، اور انسان ایسے کاموں پر خرچ کر ڈالتا ہے جن کا شمار اسراف میں ہوتا ہے، یعنی فضول خرچی میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسان جب اپنی ہاتھ کی کمائی کرتا ہے تو اس پیسے کی قدر بھی خوب کرتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی کمائی کو بھی حلال کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کتابت قرآن مجید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ الفاظ اور صورتیں بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں رزق حلال کی برکتوں کے بارے میں۔ رزق حلال کمانے اور کھانے میں بہت برکت ہے۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک سنیے۔ رزق حلال سے انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعا کو قبول فرما لیا کرے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، تم حلال کمائی کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی تمہاری دعا قبول ہوگی۔ خدا کی قسم، جب بندہ اپنے جسم کے اندر حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا ہوا ہو تو جہنم کی آگ اس کے لیے بہت لائق ہے۔
حلال کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے پاکیزہ اور حلال کمائی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو اپنی ایزار ثانی سے امن میں رکھا تو وہ ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پاکیزہ روزی کھانے والے کو دنیا سے جانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ رزق حلال کھانے کا سب سے بڑا پھل تو یہ ہے کہ آخرت میں اس کو کامیابی ملے گی اور قیامت میں وہ انبیاء اور شہداء اور اولیاء کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔